الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اسی کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ آج ہماری سورہ الجمعہ کی آیہ مبارکہ نمبر 4 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل کے درس مبارک میں گفتگو چل رہی تھی ان لوگوں کی جنہوں نے ظاہری طور پر زمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پایا، لیکن ان لوگوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت اور تعلق کو مضبوط کیا، ان کی عظمت اور عزت کو اللہ نے بیان کیا۔ اس کے بعد مقام نبوت اور منصب نبوت کا اللہ نے ذکر کیا۔ ذالک فضل اللہ، فرمایا یہ جو مقام نبوت ہے، منصب نبوت ہے، یہ اللہ کا محض فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرما دے۔ نبوت کسبی چیز نہیں ہے۔ کسبی سے مراد یہ ہے کہ نبوت ایک ایسی چیز نہیں ہے جسے محنت سے حاصل کیا جائے۔ کسب کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو آپ محنت سے حاصل کر سکتے ہیں، اسے کسب کہا جاتا ہے۔ لیکن نبوت وہ چیز ہے جو محنت سے نہیں ملتی، جو عبادات سے نہیں ملتی، جو قیام اللیل سے نہیں ملتی، جو خیرات صدقہ کرنے سے نہیں ملتی۔ نبوت محض اللہ کا فضل ہے، اللہ کا انتخاب ہے، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اس کو نبوت عطا فرما دیتا۔ جتنے انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، یہ سارے کے سارے اللہ کا فضل ہے، اس کی عطا ہے کہ اللہ نے اسے نبی بنا دیا۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ نے فرمایا انی رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب آپ کے پاس پیدائش کے وقت کیا عبادت تھی، کیا نیکیاں تھیں، کیا خیرات تھی، کیا اور اچھائی کے کام تھے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ ابھی تو آپ دنیا پہ تشریف لا رہے ہیں، ابھی تو جناب آپ پیدا ہوئے ہیں، لیکن پیدائش کے ساتھ ہی آپ نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یکلم الناس فی المہدی وکہلا، قرآن فرماتا ہے پنگھوڑے میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں، آپ پنگھوڑے میں بول پڑے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ محض اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے عطا فرما دے۔ نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت وہبی ہے۔ وہبی یہ ہمارے ہاں اصطلاح دین میں یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک کسب اور ایک وہب۔ کسب یہ ہے جو آپ محنت سے حاصل کریں، اور وہب وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو بطور تحفہ اللہ عطا فرما دے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے اور عطا ہے۔ اسی طرح مفسرین نے یہ بات وضاحت فرمائی، حضرت مقاتل سے یہ روایت موجود ہے کہ نبوت کے بعد، رسالت کے بعد اللہ تعالیٰ جسے دین کا علم عطا فرمائے، اللہ جسے قرآن و حدیث کا علم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جسے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا وارث بنا دے، تو فرمایا یہ فضل نہیں بلکہ فضل عظیم ہے۔ یہ سب سے بڑا فضل ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اور ایک حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ چاہے نا، اللہ فرماتا ہے جس سے میں چاہوں کہ میں اس کا بھلا کروں اور اس سے میں بھلائی کروں اللہ ہو کر، فرمایا میں اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہوں، میں اسے دین کا علم عطا فرما دیتا ہوں جب میں کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے اور اس کا فضل عظیم ہے۔ اور اسی پر تفسیر کبیر، ایک بہت بڑی عربی تفسیر ہے،
پوری دنیا میں عرب و عجم میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے، عربی میں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے یہ لکھا تفسیر کبیر جلد اول میں، والیوم نمبر 1، آپ فرماتے ہیں کہ من اہان العالم فقد اہان العلم، ومن اہان العلم فقد اہان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ومن اہان النبی فقد اہان جبریل، ومن اہان جبریل فقد اہان اللہ، ومن اہان اللہ فقد اہانہ اللہ تعالی یوم القیامہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی صاحب علم و فضل عالم کی توہین کی، فرمایا اس نے علم کی توہین کی، علم کی توہین کی، اور جس نے علم کی توہین کی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، اور جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی نعوذ باللہ اس نے حضرت جبریل علیہ السلام کی توہین کی، اور جس نے نعوذ باللہ حضرت جبریل علیہ السلام کی توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی، اور جو اللہ کی توہین کرتا ہے اللہ اسے قیامت والے دن بے عزت فرمائے گا، توہین فرما دے گا۔ اب یہ کیا منصب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ علم جو ہے یہ نبیوں کی وراثت ہے، علم نبیوں کی وراثت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نحن معاشر الانبیاء ما ترکنا فہو صدقہ لا نورث ولا نورث العلماء ورثۃ الانبیاء، فرمایا ہم نبیوں کی جماعت ہیں، ہم جو جائیداد چھوڑ جاتے ہیں وہ ورثہ نہیں بنتی، وہ امت کے لیے صدقہ ہوتی ہے۔ اور ہمارا وراثت کا مالک کون ہے اور ہم وراثت میں کیا چھوڑتے ہیں؟ فرمایا ہم اپنی وراثت میں علم چھوڑتے ہیں، اس لیے جو علماء ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس لیے حضرت مقاتل رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم دین مل جانا اور قرآن و حدیث کا عالم اور فقیہ بن جانا یہ اللہ کا فضل بھی نہیں بلکہ اللہ کا فضل عظیم ہے۔ اس پر فضل عظیم کے حوالے سے ایک حدیث شریف امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی اپنی صحیح بخاری میں لائے ہیں، اور امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی صحیح مسلم میں لائے ہیں۔ اب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی کوئی تھوڑا بہت علم رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ بخاری کتنی بڑی کتاب ہے حدیث پاک کی، اور صحیح مسلم شریف دنیا کے اندر یہ دو کتابیں ہیں جنہیں کہا جاتا ہے صحیح ترین حدیث کی کتابیں پوری دنیا میں، اور حرم میں اسی کا درس ہوتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کا۔ اس میں ایک حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کچھ فقراء مہاجرین، غریب مہاجرین بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے جو امیر بھائی ہیں، جو مالدار بھائی ہیں ہمارے، وہ تو ہم سے درجے میں بہت بڑھ گئے اور وہ تو جنتوں میں مزے کریں گے، ہم سے درجے میں بہت آگے بڑھ گئے۔ سرکار نے فرمایا وہ کیسے بڑھ گئے تم سے درجے میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، اور وہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہمارے پاس غلام ہے نہیں، انہیں اجر مل جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، اللہ انہیں اجر دے دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور فطرہ بھی ادا کرتے ہیں، ہم وہ بھی ادا نہیں کر سکتے، ہم تو فقیر ہیں، غریب ہیں، ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، وہ تو ہم سے درجوں میں کہیں آگے بڑھ گئے۔ تو سبحان اللہ، در مصطفیٰ بھی کیا در ہے جہاں سے کبھی سرکار نے کسی کو مایوس بھیجا ہی نہیں۔ یہاں جو بھی حسرت لے کے آیا میرے آقا نے اس کا دامن بھر دیا، اور دامن بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ، اے آج مائل و باعطا، اور بھی کچھ مانگ، تیرا دامن ہی تنگ تھا، دامن بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار نے فرمایا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ دے دوں کہ تم وہ عمل کر لو، تم ان کے برابر کیا تم ان سے بھی بڑھ جاؤ گے۔ تو وہ جو ان کے سارے صدقے خیرات اور سخاوت ہے نا، تم اس سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ یا رسول اللہ بتاؤ، فرمائے اللہ کا شکر ہوگا، یہ تو آپ کا احسان عظیم ہوگا۔
سرکار نے فرمایا 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے مال خیرات کرنے کے برابر تمہیں اس کے صدقے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ وظیفہ ہمارے لیے بھی ہے، آپ سب بھی پڑھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم واپس چلے گئے، ہم نے وہ عمل شروع کر دیا تو وہ جو مالدار صحابہ تھے ان کے اندر دیکھیں نا جی نیکی کا جذبہ تھا۔ آج ہمارے مقابلے کسی اور چیز میں ہیں، ان کے مقابلے نیکی میں ہوتے تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے تھے تو سرکار نے ان کو یہ انعام دیا ہے، یہ چیز ہے، اور وہ ہمارے مال خیرات کرنے سے بھی بڑھ جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ وہ جو مالدار صحابہ تھے انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ یہ صحابہ پھر حاضر ہوئے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو غریب صحابی تھے، سرکار یہ تو جو آپ نے ہمیں بتایا تھا ہم تو ان کی برابری میں آ رہے تھے، انہوں نے بھی یہ شروع کر دیا ہے، وہ تو اب ہم سے اور پھر بڑھ جائیں گے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، سرکار نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے وہ عطا فرما دے۔ یہ کہہ کہ سرکار نے پھر انہیں واپس فرما دیا۔ سرکار نے فرمایا یہ پھر اب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کا ان پہ کرم ہے اس انداز میں کہ اس نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ اس لیے مال و زر اور مال و دولت بھی اللہ کا فضل بھی بن جاتی ہے، یہ فتنہ بھی بن جاتی ہے۔ قرآن میں دونوں کا ذکر ہے۔ قرآن خود فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد بڑا فتنہ ہے، تمہارے لیے بڑی آزمائش ہے، اور اسی کو فضل عظیم بھی کہا۔ تو پھر یہ فضل عظیم کب ہے اور فتنہ کب ہے؟ اگر اللہ مال و زر دے اور وہ اللہ کے دین کے راستے میں خرچ ہو جائے تو مبارک ہو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ غریبوں کی مدد میں لگ جائے، اللہ کا فضل ہے۔ بیماروں کی علاج پرسی میں لگ جائے، علاج معالجے میں لگ جائے، اللہ کا فضل ہے۔ غریبوں کو ناداروں کو کھانا کھلانے میں لگ جائے، اللہ کا فضل ہے۔ کسی جناب غریب ہے وہ مستحق ہے اور اس کو کپڑے پہنا دیے، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ جناب اس کو کوئی تکلیف تھی، بچوں کے لحاظ سے اس کو ضرورت تھی، آپ نے اس کے بچوں کی ضرورت پوری کر دی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ آپ کا غریب رشتہ دار تھا، آپ نے اس کا مداوع کیا اور اس کی ضرورات کو اپنے ذمہ لے لیا، یہ مال آپ کے لیے اللہ کا فضل ہے۔ لیکن اگر وہی مال اس پر سانپ بن کے بیٹھ گئے اور اکاؤنٹ ہی بھرتے چلے گئے، بینک سیونگ ہی کرتے چلے گئے، تو یہ مال پھر کیا ہے؟ یہ آزمائش اور فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ جس کے مال سے کسی کو فائدہ نہ ہوا، تو یہ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اپنے مال کو کہاں خرچ کر کے فضل عظیم بنانا ہے یا کہاں رکھ کے اس کو اپنے لیے فتنہ بنانا ہے۔ آخری الفاظ واللہ ذو الفضل العظیم، فرمایا اللہ بڑے فضل والا ہے، اللہ کا فضل بہت عظیم ہے، اللہ کے عنایات اور اس کے کرم ہم سب پر بہت عظیم ہیں۔ اس دنیا میں، اس روئے زمین پر، اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے فضل سے محروم ہو، کوئی بھی ایسا نہیں۔ اور کافر اللہ کے فضل سے محروم نہیں ہے، مسلمان تو پھر دور کی بات، مسلمان تو اس کو مانتا ہے۔ کافر جو ہے مشرک، اللہ نے تو اس کو بھی محروم نہیں رکھا، اس کو بھی 3 وقت کھانے کا دیتا ہے کہ نہیں دیتا، بلکہ ہم سے بھی اچھا دیتا ہے، اس کو بھی صحت سلامتی دی ہے، اس کو بھی خوبصورت شکل سے نوازا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ شرک کا ظلم کر کے ظلم کی انتہا کر رہا ہے اور جہنم کا راستہ خود اپنے اوپر لاگو کر رہا ہے، لیکن مالک نے تو کرم کیا ہوا ہے۔ بارش برستی ہے تو کبھی یہ نہیں سنا کہ نیکوں کی بستی پہ بارش برس رہی ہے اور بروں پہ بارش نہ برس رہی ہو۔ بارش جب برستی ہے ابر کرم برستا ہے، نیکوں پر بھی برستا ہے، کافروں پر بھی برستا ہے، مشرکوں پہ بھی برستا ہے، گناہ گاروں پہ بھی برستا ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی عنایت ہے، یہ اس کی نوازشات ہے۔ تو لہذا واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کا جو فضل ہے وہ بہت بڑا عظیم فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اپنے فضل سے حصہ عطا فرمائے، اور جو اس نے فضل ہم پہ عطا فرمائے ہیں ان کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر لمحہ اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔